پاک فوج کا آپریشن جبرالٹر ہو یا آپریشن گرینڈ سلیم، یہ دونوں کارروائیاں قومی تاریخ کا ایک اہم اور پراسرار باب ہیں جن کا کئی سوالوں کے جواب اب تک اس کے ذمہ داروں پر قرض ہیں، کیونکہ یہ کارروائیاں نہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان سن 1965 کی جنگ کا باعث بنی بلکہ مسئلہ کشمیر پر بھی ان کے انتہائی مضر اثرات مرتب ہوئے۔ ایوب خان کے صدر بننے کے بعد کمانڈر ان چیف بننے والے جنرل محمد موسیٰ خان کے طویل پیشہ ورانہ کیریئر کے دوران بے شمار اہم اور تاریخی واقعات رونما ہوئے ہوں گے، لیکن فوج کے سربراہ کی حیثیت سے جو واقعات ظہور میں آئے وہ نہ صرف تاریخی ہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل اور خاص طور پر مسئلہ کشمیر کے تعلق سے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان واقعات کی تعداد 3 ہے اور یہ ایک دوسرے کا حصہ اور باہم منسلک ہیں، یعنی آپریشن جبرالٹر، آپریشن گرینڈ سلیم اور سن 1965 کی پاک انڈیا جنگ۔ یہ 3 واقعات بھی آنکھ مچولی کے کھیل کی طرح ہیں جن میں فوج کے سربراہ کہیں دکھائی دیتے ہیں، کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ ان تینوں واقعات میں ناکامی کی ذمہ داری نہ تو جنرل محمد موسیٰ خان نے قبول کی اور نہ ہی ایوب خان نے، بلکہ اسے وزارت خارجہ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ پہلے آپریشن جبرالٹر اور پھر اس میں ناکامی کے بعد آپریشن گرینڈ سلیم سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کی خواہش کے برعکس کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ اور ان کے چند ہم خیال ساتھیوں نے خوش فہمی کی بنا پر بھارت کو کشمیر میں سبق سکھانے کے لیے جھوٹی سچی انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر یہ آپریشن کیا تھا، جس میں مکمل ناکامی ہوئی، لیکن چونکہ ناکامی کا کوئی باپ نہیں ہوتا اس لیے ان مہم جوئیوں میں ناکامی کی ذمہ داری لینے پر آج دن تک کوئی آمادہ نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ 7 اپریل سن 1965 کے روز پاکستان اور انڈیا کے درمیان سندھ کے ساحلی دلدلی سرحدی علاقے میں مسلح چھیڑ چھاڑ کا آغاز ہوا۔ انڈیا کی طرف سے جارحیت کے آغاز کے بعد پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کے نتیجے میں انڈین توپیں خاموش ہو گئیں اور انڈیا سرحدی علاقے سے ایک پوسٹ خالی کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ جنرل موسیٰ خان کی کمان میں فوج کا یہ پہلا بڑا کارنامہ تھا جس نے آنے والے دنوں میں عسکری اور سیاسی محاذوں پر اہم کردار ادا کیا۔ ان واقعات نے فوج کا حوصلہ بلند کر دیا۔ یہی سبب تھا کہ اب اس کے بعد افسروں کے دل اس محاذ پر کسی بڑے اور فیصلہ کن مارکے کے لیے مچلنے لگے۔ بالآخر 26 اپریل کو انہیں ایک اور موقع میسر آ گیا۔ اس حملے کی ابتدا 26 اپریل کو ہوئی جس کا مارکہ بیار بٹ نامی مقام پر گرم ہوا، جسے پاکستان نے فتح کر لیا۔ یہ چونکہ سمندری اور دلدلی علاقہ تھا اس لیے دلدلوں اور پانیوں کو عبور کرنے کے خصوصی انتظامات ضرور تھے۔ ایسا ہی ایک انتظام انڈین فوج نے اس علاقے میں کیا تھا۔ انڈین فوج نے لوہے کے خالی گیلنوں کا پل بنا کر ایک سمندری کھاڑی کو عبور کیا تھا۔ اس عارضی انتظام کو تباہ کر کے انڈین فوج کی واپسی کا راستہ بند کرنا بڑا آسان تھا۔ کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ خان فیلڈ مارشل صدر ایوب خان سے اس کارروائی کی اجازت حاصل کرنے کے لیے متحرک ہو گئے، لیکن ملک کا فوجی حکمران اپنے کمانڈر ان چیف سے مختلف انداز میں سوچ رہا تھا۔ عسکری ماہرین کا خیال ہے کہ اس مارکے میں پاک فوج اگر انڈین فوجی دستے کا راستہ بند کر دیتی تو صورتحال دھماکہ خیز ہوتی۔ ان جھڑپوں کی وجہ سے 2 عالمی طاقتیں یعنی امریکہ اور برطانیہ پہلے ہی پریشان تھیں۔ نتیجتاً پاک فوج کی جانب سے حملے کی صورت میں مسائل کچھ اور گھمبیر ہو جاتے اور دونوں ملکوں کے درمیان مکمل جنگ کے خدشات کو ٹالنا مشکل ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے حکمران ایوب خان نے انہیں ایسی کسی کارروائی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ایوب خان نے محسوس کیا کہ فوج کے سینئر افسران بھی اس صورتحال پر بہت نازاں اور فتح کے نشے سے سرشار تھے، اور ان کے خیال میں یہ ایسی کامیابی تھی جیسی کامیابی چین کو سن 1962 میں انڈیا کے مقابلے میں حاصل ہوئی تھی۔ لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ اس نادر موقع کو ضائع نہ جانے دیا جائے اور انڈیا کو سبق سکھا دیا جائے۔ یہی سبب تھا کہ ایوب خان نے یہ معاملہ جنرل موسیٰ پر چھوڑنے کی بجائے فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دوسری جانب ایوب خان کا یہ فیصلہ فوج اور اس کے سربراہ جنرل موسیٰ خان کی خواہشات کے برعکس تھا، جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں کچھ ایسے خیالات مزید پختہ ہوئے کہ جیسے یہ بوڑھا فوجی حکمران پاکستان کی فتوحات کے راستے میں رکاوٹ بن چکا ہے۔ جنرل موسیٰ اس فیصلے پر خاموش ضرور ہو گئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے منصوبہ ترک نہیں کیا تھا۔ اس کے شواہد آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو کر سامنے آئے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان اور کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ کے درمیان اعتماد کے رشتے میں دراڑ آ چکی تھی اور آنے والے دنوں میں اس کے شواہد تیزی کے ساتھ سامنے آئے۔ فروری سن 1965 میں انڈیا کو کشمیر میں گھیرنے کا منصوبہ کابینہ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے ایک بار پھر پیش کر دیا گیا۔ اجلاس میں ایوب خان کے علاوہ جنرل موسیٰ، ان کے قریبی فوجی افسر، وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور سیکرٹری خارجہ عزیز احمد شریک تھے۔ اجلاس میں فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ ISI سے تعلق رکھنے والے ایک افسر نے بلیک بورڈ کی مدد سے حاضرین کو بریفنگ دی۔ شرکاء کی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ انڈیا اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے، وہ قیادت کے بحران سے دوچار ہے، وادی کشمیر پرجوش عوامی بغاوت کی لپیٹ میں ہے، لہذا مجاہدانہ کارروائی کے ذریعے کشمیر کی آزادی بہت جلد ممکن ہے۔ یہ سب سننے کے بعد صدر ایوب خان بولے کہ مجھے بتایا جائے کہ دفتر خارجہ اور ISI کو ایسا منصوبہ بنانے کی اجازت کس نے دی؟ اس طرح کی منصوبہ بندی ان کا کام نہیں ہے۔
میں نے تو صرف یہ ہدایت دی تھی کہ کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھی جائے، انہیں حکومت پر اس طرح کا منصوبہ تھوپنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ صدر ایوب خان کے سخت رد عمل کے بعد حاضرین پریشان ہو گئے۔ اس طرح انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح مداخلت کا یہ منصوبہ داخل دفتر ہو گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر اسی سال کی 14 جولائی کو یہی منصوبہ پوری آب و تاب کے ساتھ ان کے سامنے تھا۔ اجلاس میں جنرل موسیٰ بھی موجود تھے۔ مختصر گفتگو کے بعد ایوب خان کمرے سے باہر چلے گئے اور ذوالفقار علی بھٹو اجلاس کی صدارت کرنے لگے۔ گویا ایوب خان نے عسکری معاملات کی ذمہ داری فوج کے سربراہ جنرل موسیٰ سے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور اب یہ ذمہ داری جنرل موسیٰ کو واپس مل گئی تھی۔ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک عوامی انقلاب نے تمام علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ کشمیری عوام زندگی اور موت کی جنگ میں مصروف ہیں، جبکہ حریت پسندوں کے بڑے بڑے جتھے انڈیا سے انہیں آزاد کرانے کے لیے جنگ بندی لائن عبور کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر پاکستان خاموش تماشائی بنا رہا تو تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے حکومت نے مجاہدین کی مناسب اخلاقی اور مادی امداد کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اجلاس گویا اس حقیقت کا اعلان تھا کہ آپریشن جبرالٹر کی نہ صرف منظوری دے دی گئی ہے بلکہ فوج کو اس پر عمل درآمد کے احکامات بھی مل چکے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپریشن جبرالٹر ایک ایسا معاملہ تھا کہ صدر ایوب اس سے متفق نہ تھے اور کئی بار اسے مسترد کر چکے تھے، مگر پھر وہ یکایک اس پر آمادہ کیسے ہو گئے؟ یہ ایک معمہ ہے جس کا جواب کبھی سامنے نہ آ سکا، لیکن ہندو فوج کے بارے میں ان کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ جنگ و جدل ان کے بس کی بات نہیں۔ اگر ان پر درست وقت پر قاری ضرب لگا دی جائے تو انہیں دھول چٹائی جا سکتی ہے۔ بہرحال سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ یہ کارنامہ وزیر خارجہ نے انجام دیا یا فوج کے سربراہ نے۔ اس سوال کا جواب تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اندازہ یہی ہے کہ آپریشن جبرالٹر کے منصوبہ سازوں نے حالات کی وہ تصویر پیش کی جو جی ایچ کیو دکھانا چاہتا تھا۔ جی ایچ کیو کی طرف سے کشمیر میں کارروائی پر اصرار اور ایوب خان کو قائل کر لینے میں کامیابی سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ وہ اور جنرل موسیٰ مختلف انداز میں سوچ رہے تھے، مگر اس کشمکش میں بالآخر جنرل موسیٰ ہی کامیاب رہے۔ 7 اگست کو آپریشن شروع ہوا اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس نے سیکریٹری اطلاعات سے کہا کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں مجاہدین بہت سے اہم مقامات پر قابض ہو چکے ہوں گے اور میں آپ کو ایسی خبر دوں گا جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ کچھ دیر کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی نے ان سے کہا کہ وادی میں ہمارے بہت رابطے ہیں، میں تم پر خبروں کی بارش کر دوں گا۔ اس مکالمے کے صرف 2 روز بعد انہوں نے سیکریٹری اطلاعات کو نہایت شکستہ دلی کے ساتھ بتایا کہ سارے رابطے کٹ چکے ہیں اور ان کے سب لوگ غائب ہو گئے ہیں۔ 8 اگست کو آل انڈیا ریڈیو نے 3 افراد کے انٹرویوز نشر کیے جنہیں سن کر ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس پریشان ہو گئے اور کہا کہ بدذاتوں نے بھانڈا ہی پھوڑ دیا۔ اس آپریشن کے لیے حریت پسندوں کے 7 گروپ تیار کیے گئے تھے، ان میں سے صرف ایک گروپ بچ سکا، باقی تمام دشمن کے نرغے میں آ گئے یا ناکام ہو کر واپس پلٹ آئے، جبکہ مظفر آباد دشمن کے نشانے پر آ گیا۔ الطاف گوہر کے الفاظ میں پورے کا پورا آپریشن منتشر ہو کر دم توڑ چکا تھا۔ 28 اگست کو انڈین فوج نے درہ حاجی پیر پر قبضہ کر کے آپریشن کو نازک صورتحال سے دوچار کر دیا، جس سے پریشان ہو کر کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ وزیر خارجہ کے پاس پہنچے، کیونکہ ایوب خان اس نازک موقع پر اپنی پرانی عادت کے عین مطابق کسی نامعلوم وجہ کے باعث دارالحکومت سے غائب ہو کر سوات پہنچ چکے تھے۔ جنرل موسیٰ نے کرب کے عالم میں چلاتے ہوئے کہا کہ میرے جوانوں کے پاس لڑنے کے لیے پتھروں کے سوا کچھ نہیں۔ وہ آپریشن جبرالٹر کے کمانڈر جنرل اختر حسین سے مل کر آ رہے تھے، جن کا خیال تھا کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے آپریشن گرینڈ سلیم شروع کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ جنرل موسیٰ چاہتے تھے کہ ایوب خان سے آپریشن شروع کرنے کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس مقصد کے لیے بھٹو نے سوات جا کر ایوب خان سے ملاقات کی، جنہوں نے ایک تحریری حکم جاری کیا جو وزیر خارجہ اور کمانڈر ان چیف کے نام تھا۔ اس حکم نامے میں کہا گیا کہ ہمیں ایسا اقدام کرنا چاہیے جس کے ذریعے باقاعدہ جنگ کی نوبت آئے بغیر مسئلہ کشمیر کو زندہ کیا جا سکے۔ اس حکم نامے کی تفصیلات سے ثابت ہوتا ہے کہ 29 اگست تک انہیں حقائق سے بے خبر رکھا گیا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ آپریشن جبرالٹر ناکام ہو چکا ہے۔ فوج کے سربراہ کے علاوہ یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ریاستی سربراہ یعنی صدر ایوب خان کو جنگ کے حالات سے باخبر کرتا، لیکن اس بحران سے متعلق تمام تذکرے اس بارے میں خاموش ہیں۔ بالآخر 31 اگست کو آپریشن گرینڈ سلیم شروع ہو گیا۔ 2 محاذوں پر دشمن کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں آپریشن روک دیا گیا۔ 2 ستمبر تک سارا آپریشن انتشار کا شکار ہو گیا۔ جنرل گل حسن کی گواہی یہ ہے کہ ابتدا میں جنرل ہیڈ کوارٹر میں کامیابی کی خبریں تھیں، لیکن لگتا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کی تپش اب جنرل موسیٰ تک پہنچ چکی تھی۔ یہی سبب تھا کہ اب وہ متحرک ہوئے اور آپریشن جبرالٹر کے کمانڈر جنرل ملی کے ہیڈ کوارٹر مری سے ہوتے ہوئے محاذ تک پہنچے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر اور محاذ کے درمیان رابطے نہیں تھے، کوئی باخبر نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کہاں ہے۔ اس صورتحال میں انہوں نے آپریشن کی کمان بدلنے کا فیصلہ کیا۔ فیصلے پر فوراً ہی یعنی اسی شام عمل ہوا اور جنرل اختر حسین ملی کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کی کمان جنرل محمد یحییٰ خان کے سپرد کر دیں۔
کمان کی تبدیلی کی خبر سے عوام غصے کا شکار ہو گئے، کیونکہ وہ اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کا دشمن پر مسلسل فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، لیکن اب ایک مختلف صورتحال تھی۔ کمان جنرل یحییٰ کو سپرد کرنے کا مطلب آپریشن کو سمیٹنا تھا۔ آپریشن جبرالٹر ہو یا آپریشن گرینڈ سلیم، یہ دونوں کارروائیاں قومی تاریخ کا ایک اہم اور پراسرار باب ہیں، جن کے کئی سوالوں کے جوابات اب تک اس کے ذمہ داروں کے ذمے ہیں، کیونکہ یہ کارروائیاں نہ صرف دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا باعث بنی، بلکہ مسئلہ کشمیر پر بھی ان کے انتہائی مضر اثرات مرتب ہوئے۔ فوج کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے بہت سے سوالوں کے جواب جنرل موسیٰ کے ذمہ تھے۔ وہ اس جنگ کے مختلف کرداروں میں واحد کردار ہیں جنہوں نے اپنی 2 کتابوں مائی ورژن اور جوان ٹو جنرل میں اس موضوع پر بات کی ہے۔ مائی ورژن میں انہوں نے اس منصوبے کی تمام تر ذمہ داری وزارت خارجہ پر ڈال دی اور دعویٰ کیا کہ GHQ نے کئی بار اس منصوبے کو مسترد کیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ اس آپریشن کے مقاصد وادی کے ذرائع مواصلات کو تباہ کرنا اور بغاوت کے حالات پیدا کرنے کے لیے مختلف کارروائیاں کرنا تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپریشن کرنے والے ان دستوں نے مجموعی طور پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن ان کارروائیوں کے لیے نہ تو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے عوام تیار تھے اور نہ ہی وہاں کی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کشمیر میں 5 ڈویژن فوج تعینات تھی، جس کی موجودگی میں وہاں کے عوام کوئی مزاحمت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر ایسا تھا تو آپریشن کیوں شروع کیا گیا؟ اس سوال کا جواب بھی جنرل موسیٰ نے نہیں دیا۔ بہرحال ان آپریشنز کے انجام اور جنرل موسیٰ کے اعترافات سے بعض اداروں اور ذمہ داران کی اہلیت کی قلعی کھل گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر فیلڈ مارشل صدر ایوب خان ایسی کسی مہم جوئی کے حق میں نہ تھے تو پھر اس تاریخی ہزیمت کی بنیاد رکھنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ الطاف گوہر نے کھل کر تو کوئی الزام نہیں لگایا، لیکن فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ خان نے یہ کہہ کر خود کو بری ذمہ قرار دے دیا کہ یہ منصوبہ تو وزارت خارجہ میں تیار ہوا تھا۔ تاہم ذوالفقار علی بھٹو کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ GHQ میں ہوا اور انہوں نے صرف اس کا اعلان کیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔